بہن کا اگلا سوال ہے، وہ سوال سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے، آپ بھی چلیے ان سے سنتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صبح اور شام کو حسبی اللہ علیہ توکل وهو رب العرش العظیم 7 مرات کفاہ اللہ تعالی ما اہمہ من امور الدنیا والآخرہ۔ اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھنے کے بعد جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جیسے بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کی صحت، حالانکہ آپ نے تو کہا ہے کہ غالباً صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے، کسی نے میرے خیال سے غلط، یا تو آپ کو یاد نہیں ہے یا اس نے غلطی سے لکھ دیا ہے۔ بہرحال بہت سارے شرارتی لوگ بھی ہیں، وہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے اور بغیر سوچے سمجھے ہر چیز امام بخاری اور امام مسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ سنتے ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حاضر الحدیث شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محدثین نے انہوں نے نقل کی ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف انما هذا الكلام طیب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تو خوبصورت ترین کلام ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن کریم کی آیات کو صبح اور شام پڑھتا ہے اس کی فضیلت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ صبح اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اس کی حفاظت پر مامور فلانے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صحیح حدیث کا مطالبہ ہوگا اور صحیح حدیث یہ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، آخر سورۃ التوبہ، آخر سورۃ التوبہ کی جو آیات آپ نے بہن ذکر کیے ہیں، هذا کلام طیب عظیم، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اصدق الکتاب بعد اصدق الکلام کلام اللہ، یہ تو سب سے سچا کلام ہے، لیکن کیا یہ صحت کے اعتبار سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے بہن وہ ضعیف روایت میں موجود ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھتا ہے، اس حدیث کے فضیلت کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لیس بصحیح، یہ صحیح حدیث سے وارد نہیں ہے بل ضعیف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو حدیث آپ نے بہن پیش کری ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیات یا کسی بھی سورت کی آیات کو پڑھنا بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہمارے رب کا کلام ہے اور جو ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے گویا کہ اگر سورت ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملی ہوں گی، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کفا اللہ تعالی ما اہمہ من امور الدنیا، اس کو اللہ رب العالمین جو صبح اور شام یہ پڑھ لے گا اس کے تمام ہم اور غم اور جو اس کی پریشانیاں ہیں اور جو اس کی حاجتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین پوری فرما دے گا۔ اس طرح کی جو روایت پیش کی گئی ہے وہ روایت صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کے بعد جو بہن کا تیسرا سوال ہے یا سوال کا تیسرا حصہ ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون